اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ترجمہ: وَلَوْ أَنَّا، اور اگر ہم، کتبنا فرض کر دیتے، علیہم ان پر، ان اقتلوا کہ تم قتل کر دو، انفسکم اپنے آپ کو، او اخرجوا یا تم نکل جاؤ، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ تو ایسا نہ کرتے، الا مگر، قلیل تھوڑے سے، منہم ان میں سے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ، فعلوا کر لے، ما یوعظون بہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، لکان خیرن تو یہ بہت اچھا ہوتا، لہم ان کے لیے، وَأَشَدَّ اور بہت مضبوط ہوتا، تثبیتا ثابت قدمی کے اعتبار سے، وَإِذًا اور اس وقت، لَآتَيْنَاهُمْ ہم ان کو عطا کرتے، مِن لَّدُنَّا اپنے پاس سے، اجرًا عظیما بڑا بدلہ، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم ان کی رہنمائی کرتے، صراطًا مستقیما سیدھی راہ کی۔ یہ ان 3 آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے درس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بیان تھا کہ تم سب کلمہ پڑھنے والے اپنے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ اطاعت صرف دین میں، نماز روزے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے 24 گھنٹے کے معاملات میں، حتیٰ کہ اپنے جھگڑوں کے معاملات میں، اپنے جرگوں میں بھی، آپس میں کوئی جھگڑے کا معاملہ ہو تو اسے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیش کرو، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اس کا حل نکالو۔ یہ ہے اصل اطاعت۔ آج کے درس کی جو آیات ہے، اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دین آسان عطا کیا ہے۔ اگر ہم تمہیں کوئی مشکل حکم دے دیتے تو وہ کرنا تمہارے لیے دشوار ہو جاتا۔ اب دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، یہ عمل کرنے کے اعتبار سے نہایت سہل اور آسان ہے۔ انسان کی فطرت، طبیعت اور مزاج کے مطابق ہمارے دین کے تمام احکامات ہیں، کوئی چیز بھی خلاف فطرت نہیں ہے۔ ہم نمازوں کو دیکھیں، شروع میں 50 نمازیں تھیں، لیکن پھر 5 کر دی گئیں، اور 5 نمازیں بھی کتنے وقفے سے، کہ پوری رات سو، صبح ہو جائے تو فجر پڑھ لو، پورا دن گزارو، دن ڈھل جائے، زوال کا ٹائم آ جائے تو ظہر پڑھ لو، پھر سایہ 2 مثل ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھو، سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھو، پھر رات چھا جائے تو عشاء کی نماز پڑھو، اور پڑھو گے تم 5 میں ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں پورے دن میں 100 نمازوں کا بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے آسانی کر دی کہ 5 نمازیں دے دی۔ ہم روزوں کو دیکھ لیں، اللہ اگر چاہتے تو سال میں 6 مہینے روزے رکھنے کا حکم دے دیتے، 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دے دیتے، اور ہمیں ماننا پڑتا، لیکن اللہ نے آسانی کی، سال میں صرف 1 مہینہ فرمایا روزہ رکھو، اور وہ بھی صرف دن کو، رات کو اس میں بھی کھانے کی اجازت ہے، پھر اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ دین کے اندر آسانی ہے۔ حج کرنے کا حکم دیا تو زندگی میں 1 بار فرض قرار دیا، کہ پوری زندگی میں اگر تم صاحب وسعت ہو تو 1 بار تم پر حج فرض ہے۔ اللہ چاہتا تو ہر سال فرض کر دیتا، امیر غریب پہ فرض کر دیتا، لیکن اللہ نے آسانی کی۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ کو دیکھیں، پورا سال گزر جائے اور آمدنی پہ نہیں، بچت پر اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا، اور پھر اس میں بھی 2.5% زکوٰۃ دو، 100 روپے میں 2.5 روپے اللہ کے نام پہ دے دو،
1,00,000 میں 2,500 روپیہ سال گزرنے کے بعد اللہ کے نام پر دے دو. اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا 50-50 کرو، 50 خود پہ خرچ کرو اور 50 جو ہے وہ میری راہ میں زکوٰۃ دو، لیکن اللہ نے اس میں بھی آسانی کی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا کیا یہ عمل کرنے کے اعتبار سے اتنا آسان ہے کہ ہر امیر، غریب، مرد، عورت بڑی سہولت کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے. اور ان آیات میں فرمایا کہ اگر ہم تمہیں کوئی مشکل حکم دے دیتے، مثلا 2 مشکل احکام اللہ نے یہاں بیان کیے، تو پھر تم میں سے کون کون ہوتا جو ان مشکل احکام کو پورا کر کے دکھاتا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم تمہیں یہ حکم دے دیتے کہ تم خودکشی کرو، اپنی جانوں کو قتل کر دو، اپنے آپ کو مار دو، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دو، تو کیا تم یہ کر سکتے تھے؟ اور اگر اللہ یہ حکم دے تو بالکل جائز ہے، کیونکہ جان ہے ہی اللہ کی ہے، اللہ نے دی ہے، اور اگر اللہ کہے کہ اپنے آپ کو مارو تو اس کو ماننا پڑے گا. دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر یہ حکم آیا تھا، ہم نے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے اندر پڑھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو طور پر کتاب لینے کے لیے گئے تو پیچھے ان کے ماننے والوں نے بچڑے کو ایک سونے کا بچڑا بنایا، اسے اپنا معبود بنایا، اس کے آگے سجدے کرنے لگے، اور یہ اتنا بڑا شرک کیا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو کیا فرمایا؟ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ یہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے. فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اللہ کے ہاں توبہ کرو، اور توبہ کی صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دو. چنانچہ ان میں سے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، بچڑے کو نہیں پوجا تھا، ان موحد لوگوں نے شرک کرنے والے لوگوں کو قتل کیا، تب ان کی یہ توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم تمہیں بھی یہ حکم دے دیتے کہ فلانے فلانے گناہ پہ سزا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مار دو، تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جاتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اللہ یہ حکم دے دیتا اپنے آپ کو مارنے کا تو سب سے پہلے میں اور میرے گھر والے اپنی جان اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا کہ میرے صدیق نے سچ کہا ہے. تو اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا. اور دوسرا سخت حکم اخرجوا من دیارکم، ہم تمہیں یہ کہہ دیتے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اپنے علاقوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، محلے کو، برادری کو، خاندان کو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، سارے کاروبار دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، کسی جنگل کی طرف نکل جاؤ، پہاڑوں میں، جنگلوں میں جا کر اللہ اللہ کرو. تو اللہ یہ حکم دے سکتا تھا، اپنے علاقوں کو چھوڑنے کا حکم دے سکتا تھا، جیسا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ مصر سے نکل جاؤ، کہیں اور جا کے آباد ہو. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں راہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا. تو جب تمہارے لیے ہم نے آسان دین دیا ہے جس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، الدین یسر، عمل کے اعتبار سے دین میں آسانی ہی آسانی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جو دین تمہیں کرنے کے لیے دیا گیا ہے، جو قرآنی تعلیمات اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں، اگر تم ان پر 100% آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. اور لفظ لایا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور بہت مضبوط ہوگا ثابت قدمی کے اعتبار سے. جتنا تم دین پر چلو گے اللہ تمہیں اتنی دین میں ثابت قدمی عطا کرے گا. دیکھیں ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے مسلسل عمل کرنا. اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو کسی نیکی کو اختیار کرے تو مسلسل کرے. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب بظاہر سمجھ نہیں آتا کہ ایمان والے بھی کہا جا رہا ہے، یعنی ایمان تو لا چکے ہیں، لیکن ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. یہ تو تحصیل حاصل لازم آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان پہ جم جاؤ، ثابت قدمی اختیار کرو. ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں میں کروں. حضور نے فرمایا لمبی چوڑی بات نہیں ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا،
پھر اس پر جم جاؤ، جیسے بھی حالات آئیں اپنے ایمان اور عمل پہ ڈٹ کر اپنے رب کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ اور حضور نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ مثلاً ایک آدمی مہینے میں 2 دن روزے رکھتا ہے، 3 دن روزے رکھتا ہے، لیکن ہر مہینے میں رکھتا ہے، یہ بہت اچھا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور ایک آدمی کو کبھی جوش چڑھا، روزوں کی فضیلت سنی، اس نے مہینے میں 20 دن روزے رکھے اور اگلے مہینے میں اور پھر اس سے اگلے مہینے میں روزے سارے چھوڑ دیے، تو یہ پسند نہیں ہے۔ 2 نفل ہی پڑھے لیکن روزانہ پڑھے، یہ نہیں کہ کبھی تو تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاشت بھی پڑھ رہا ہے اور اگلے دن فرض نماز بھی چھوڑ رہا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑا کرو، ستھرا کرو، ہمیشہ کرو، یہ ہمارے دین کا اصول ہے۔ اور یہ صرف عبادات میں نہیں ہے، اپنے زندگی کے باقی معاملات میں بھی ہے، اپنی غمی میں، اپنی خوشی میں، جتنا ہمارے بس میں ہو ہم اپنے آپ کو 100% اپنے نبی کے طریقے پر لا کر دکھائیں کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں اس نبی سے محبت ہے، ہم اپنی خوشی کے موقع پر، اپنے غم کے موقع پر، کسی پریشانی کے موقع پر کر کے دکھائیں گے کہ واقعی ہمیں رسول کا طریقہ سارے طریقوں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ برادری والے تانا دیں گے کہ رسم و رواج چھوڑ رہے ہو، بڑوں کا طور طریقہ تم نے چھوڑ دیا، نہیں، سارے تانے ہمیں قبول ہیں، لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کسی بھی حال میں قبول نہیں ہے۔ یہ جذبہ اللہ کو تمام مسلمانوں سے مطلوب ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ آیا، صرف ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھی، طرز زندگی اپنی اختیار کی، غیروں کی اختیار کی، تو خدا کی قسم یہ دین بھی پھر مکمل نہیں ہے اور اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کا دعویٰ بھی کامل نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم یہ کر لو گے، تمہارے کرنے کا جو کام ہے اگر وہ تم کر لو گے تو ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اور ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ ہم اپنے پاس سے تمہیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ 24 گھنٹے کی زندگی اپنے نبی کے طریقے پر لے آؤ، اللہ اس آیت میں وعدہ کرتا ہے میں اجر عظیم دوں گا۔ اللہ نے کوئی خاص حد نہیں بتائی، بس اتنا کہا بڑا بدلہ۔ اللہ کی ذات بڑی ہے اور اللہ کا بدلہ اور اللہ کا ثواب اور اجر بھی اللہ کی شان کے مطابق بڑا ہے۔ میں والا ادیناہم صراطا مستقیما، اور تمہیں صراط مستقیم چاہیے، کامیابی چاہیے، نجات چاہیے، جنت چاہیے، تم یہ سب اختیار کر لو، دین پر 100% آ جاؤ، ہم تمہاری رہنمائی کریں گے صراط مستقیم کی طرف، اور وہ صراط مستقیم تمہیں کامیابی اور جنت کی طرف لے جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی غمی خوشی کے سارے معاملات، سفر و حضر کے سارے طور طریقے 100% نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ پڑھیے وَلَوْ أَنَّا، اور اگر ہم کتبنا فرض کر دیتے علیہم ان پر ان اقتلوا کہ تم قتل کر دو انفسکم اپنی جانوں کو او اخرجوا یا نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلوہ تو ایسا نہ کرتے الا مگر قلیل منہم ان میں سے تھوڑے سے لوگ ولو انہم اور اگر بے شک وہ فعلوا کر گزرے ما اس چیز کو یوعظون بھی جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے لَكَانَ خَيْرًا تو یہ بہت اچھا ہوتا لَهُمْ ان کے لیے وَأَشَدَّ اور بہت مضبوط ہوتا تثبیتا ثابت قدمی کے اعتبار سے
وَإِذًا اور اس وقت لَآتَيْنَاهُمْ ہم ان کو عطا کرتے مِن لَدُنَّا اپنے پاس سے اجرًا عظیما بڑا بدلہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم ان کی رہنمائی کرتے صراطًا مستقیما سیدھی راہ کی۔ آمین اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ 24 گھنٹے کی زندگی تعلیمات شرعیہ پہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان آیات کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان آیات کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، تو جانتا ہے، اپنے دست قدرت سے ہمارے مسائل کو حل فرما۔ ایک بھائی نے اپنے نوکری کے ٹیسٹ کے لیے دعا کا کہا ہے، اے اللہ اس بھائی سمیت تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، حلال کمائی کے مواقع میسر فرما۔ اے اللہ ان آیات کے ایک ایک حرف کا ثواب ہمارے فوت ہو جانے والے عزیزوں، رشتہ داروں، والدین، اساتذہ اور ساری امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا۔ اس کے توفیل ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنا۔ اے اللہ ان آیات کو ہمارے لیے بھی آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔